کل جو ہم نے کل والی جو آیت تھی سورہ غافر یا سورہ المؤمن کی آیت نمبر 15 رفیع الدرجات، رفیع الدرجات اس کے معنی کیا ہے؟ بلند درجوں والا اور اپنے بندوں کے درجات بلند کرنے والا، دونوں ذو العرش، جس طرح کچھ جگہوں پہ آیا ہے ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہاں عرش کے ساتھ مجید بھی آیا ہے، ذو العرش المجید، عرش مجید والا۔ یلقی الروح ڈالتا ہے روح، من امرہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے خبردار کرے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا، اب دیکھیے آگے، یوم ہم بارزون، یوم الطلاق کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات کا دن کون سا دن ہے، یہ قیامت کے دن کون سا دن ہے، کیسا دن ہوگا؟ یوم یہ وہ دن ہوگا، یا ایسے کہیں گے آپ جس دن ہم وہ سب بارزون ظاہر ہوں گے یا بے پردہ ہوں گے، ظاہر ہوں گے یا بے پردہ ہوں گے، لا یخفا نہیں پوشیدہ ہوگی، نہیں چھپی ہوئی ہوگی، علی اللہ اللہ پر، یا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سے کوئی چیز، منہم ان میں سے، شائن کوئی بھی چیز، یعنی ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے اس روز پوشیدہ نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک کس کی ہے بادشاہت، لمن کس کی، کس کا وغیرہ، لمن الملک بادشاہت، کس کی بادشاہت، کس کی حکومت، کس کا راج ہے، الیوم آج۔ یوم کیا ہوتا ہے؟ یوم دن، جب اس پر ال داخل ہوتا ہے، الیوم آج، ایسے یوم کا مطلب ہے دن، لیکن الیوم کا مطلب آج۔ لمن الملک الیوم کس کا راج ہے آج، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، للہ اللہ کی، الواحد اکیلے اللہ کی، القہار جو غالب ہے، جو غالب ہے، زبردست ہے، دبانے والا ہے، غالب ہے، اس کی ہے حکومت۔ الیوم آج، تجزا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ہر شخص کو یا ہر جان کو، ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت جو کچھ اس نے کمایا ہو، جو کچھ نے کمائی کی ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم نہیں ہوگا بالکل بھی ظلم، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، الیوم آج کے دن۔ ان اللہ ان بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت تیز حساب لینے والا ہے، اسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اب قیامت کے دن کا تھوڑا سا یہاں پر تذکرہ ہے، یا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جتنا زیادہ مستحضر حاضر رہے آپ کے ذہن میں، دل و دماغ پر قیامت کا وہ نقشہ، اتنا انسان برائیوں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچ سکتا ہے، اتنا ہی انسان اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ سکتا ہے،
کیونکہ یہ کہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک گناہ ہے کہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں ایسے کاموں میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں ہم اکثر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز یعنی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ ساری زمین جو ہے، کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق یہی جو زمین ہے اسی پر میدان حشر جو ہے قائم ہوگا۔ اس کو بالکل پلان کیا جائے گا، یہ بالکل جس طرح روٹی بنتی ہے اس میں کہیں بل اور سلوٹ نہیں ہوتی، بالکل بھی اونچائی، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پہاڑ کوئی آڑ نہیں ہوگی، بالکل کلیئر ہوگا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر جاتی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے بھی کچھ مفسرین نے کہا، اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ بالکل کوئی آڑ یا پہاڑ بیچ میں نہیں ہوگا، اس اعتبار سے بھی وہ ظاہر ہوں گے، یعنی بالکل نمایاں ہوں گے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ اس روز لوگ جو ہیں بالکل بے پردہ ہوں گے، بالکل بے پردہ ہوں گے۔ لا یخفا، نہیں چھپی ہوئی ہوگی، علی اللہ، اللہ پر، یا اللہ کی نگاہ سے یا اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز ان کی منہم شیئن، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، تو اس سے تو آج بھی نہیں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس دن کے بارے میں خاص طور سے کہا گیا ہے کیونکہ وہاں جب عدالت لگے گی، وہاں جب حساب ہوگا، تو وہاں کوئی بھی شخص اپنی کوئی بھی بات، اپنا کوئی بھی عمل جو ہے چھپا نہیں سکے گا۔ یہاں ہم کرتے ہیں کوشش اپنے بھائی سے، دوستوں سے یا کسی سے بھی اپنی کچھ باتیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اللہ سے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جاتی۔ یہاں بھی وہاں اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، عیاں کر دیا جائے گا۔ قیامت کا یہ منظر ذہن میں رکھیے آپ، سب ہر چیز بالکل ظاہر و باہر ہوگی، عیاں ہوگی، چھپی ہوئی کوئی چیز کسی بھی انسان کی نہیں رہے گی اللہ سے۔ پھر اس وقت پکارا جائے گا، لمن الملک، کس کی بادشاہت ہے، الیوم، آج، آج کس کا راج ہے۔ اب اس کے بارے میں دو ہمارے پاس آتے ہیں روایتیں ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک جو قرطبی نے جس کا تذکرہ کیا ہے اپنی تفسیر میں، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ کون سا موقع ہوگا، کس موقع پہ پکارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لمن الملک یوم۔ ایک روایت انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی کوٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، جب سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت پکار کر کہا جائے گا، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا راج ہے۔ تو ساری مخلوق جن میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سب کہیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی حکومت آج۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ تو برضا و رغبت کہیں گے، شوق سے کہیں گے، لیکن کفار جو ہیں وہ مجبوراً، وہ اس وقت چونکہ مجبور ہوں گے، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، تو اس اعتبار سے کہیں گے۔ لیکن کچھ مفسرین، بلکہ اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب نفخہ اولیٰ، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، جب ہر ایک کی موت آ جائے گی، جب تمام انسان، تمام فرشتے، تمام جنات، تمام ذی روح، سب کی موت آ جائے گی، سب کی موت۔ آخر میں جب حضرت جبریل امین کا وقت بھی آئے گا،
تو اس کے بارے میں جب کہا جائے گا اس کی بھی روح قبض کرو، تو اس وقت حضرت اسرائیل حیران رہ جائیں گے، کیا ان کی بھی، وہ تو ان کا سردار ہے، اس کا بھی سردار ہے، کہا ہاں ان کی بھی روح قبض کی جائے گی۔ پھر لاسٹ میں جب بچیں گے حضرت اسرائیل، تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کی بھی روح قبض کی جائے گی، یعنی کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن انسان کوئی بھی نہیں۔ تو جب سارے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت کا یہ ہے کہ اس وقت کہا جائے گا، پکار کر کہا جائے گا لمن الملک الیوم، خود ہی اللہ تعالیٰ پکاریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے بتاؤ کس کی حکومت ہے آج، کس کا راج ہے آج، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ایک اس میں راوی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نفخہ اولیٰ ہی کا تذکرہ ہے، اسی وقت یہ پکارا جائے گا اور خود اللہ پکارے گا اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال گزر جائیں گے، بالکل سناٹا ہوگا، 40 سال سناٹا ہوگا، کوئی سرسراہٹ نہیں ہوگی، کوئی بالکل بھی کوئی آواز نہیں آئے گی، خاموشی ہوگی، دہشت ہوگی، خوف ہوگا، لرزہ ہوگا، سب خاموش ہوں گے۔ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہت ہے، کس کا راج ہے؟ اللہ کا، اکیلے اللہ کا، جو قہار ہے، جو زبردست ہے، جو غالب ہے، جو دبانے والا ہے، کسی کو بھی دبا سکتا ہے، جو کسی کو بھی دبوچ سکتا ہے، اس کی طاقت سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار، یہاں آپ کو بار بار یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو ایک جگہ فرمایا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، کس قدر عظیم ذات ہے، عظیم المرتبہ، کس قدر طاقت والی ذات ہے، کس قدر انسان کے دل و دماغ پہ راج کرنے والی، کس انداز سے ہماری یہ چوٹیاں جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ زندہ ہمیں رکھے ہوئے ہے تو ہم زندہ ہیں، جب چاہے گا تو فوراً موت دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص کچھ بھی سامنے سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا رتبہ اور اللہ کی طاقت، اس کو ہمارے ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی کو معرفت کہا جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کبھی بھی وہ ہماری اکڑ جو ہے، ہمارا تکبر جو ہے، ہمارا غرور جو ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر واقعی یہاں سے وہ آواز نکلے گی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، اور بہت ہی چھوٹے ہیں، تصور سے بھی چھوٹے ہیں۔ جو ہم تصور کرتے ہیں ہم بہت چھوٹے، نہیں، اس سے بھی بہت چھوٹے ہیں، ہم کو دکھائی دیتا ہے کچھ، لیکن کسی وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سامانی خاندان کا ایک فرما روا احمد بن انصر نہیں، یہ نصر ہے، یہ اصل میں یہ سامانی خاندان جو ہے، یہ تھوڑا سا تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے ضرور آپ کو۔ یہ سامانی خاندان جو ہے، اسد بن سامان کے نام پر اس خاندان کو نام پڑا ہے، سامانی خاندان۔ یہ 261 ہجری سے 395 ہجری تک اس خاندان کی حکومت رہی ہے۔ تو اسی میں ایک بادشاہ یہ آئے ہیں، نصر ان کا نام ہے، نصر بن احمد، یہاں انصر لکھا گیا ہے، یہ غلطی سے، یہ الف نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ دربار میں ایک بار یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کارروائی شروع کرنا چاہی تلاوت کلام پاک سے۔ تو جب قاری جو تلاوت کر رہا تھا اس نے اسی رکوع کی تلاوت کی، تو
لکھتے ہیں کہ جب یہ اس آیت پہ پہنچا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، وہ فوراً نصر بن احمد وہ فوراً تخت سے اٹھے، اپنا تاج سائیڈ میں رکھ دیا، ایسے ہی تو جھک گئے سجدے میں اور کہا للہ الواحد القہار۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ آج بھی اللہ واحد القہار، میں تو ایسے ہی یہاں پہ ہوں، میں بادشاہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یعنی خوف طاری ہو گیا اس پر، لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کا جو دور حکومت کہا جاتا ہے، ان کا بھی 30 سال کا دور حکومت ہے، تو جو 301 سے 331 تک، 301 ہجری سے 331 ہجری تک ان کا جو دور حکومت رہا ہے، اور بلکہ پورے سامانی خاندان جو ہے اس کے دور میں کافی علم کی وہ پذیرائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ وہ الگ موضوع ہے۔ تاریخ کا بھی ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اگر ہم تاریخ سے نابلد ہوں گے تو ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شخص جو اپنی پچھلی یادداشت کھو بیٹھتا ہے اسے ہم پاگل کہتے ہیں نا۔ جب کوئی پاگل ہو جاتا ہے، جب کوئی جس کا وہ جو ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، اس کے سامنے پھر پتہ نہیں ہوتا میرے سامنے کون ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، سے کوئی پتہ نہیں چلتا، بالکل اسے پتہ نہیں چلتا جب بھی یہ ذہنی توازن کوئی صحیح معنوں میں کھو بیٹھتا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی تاریخ بھلا بیٹھیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی ہم کون تھے، کب تھے، کہاں تھے، تو پھر ہم صحیح فیصلہ، جس طرح وہ پاگل انسان وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ بیوی کو ماں سمجھ سکتا ہے، ماں کو بیوی سمجھ سکتا ہے، پھر ہم سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر تاریخ سے ہم نابلد رہے، اگر تاریخ سے ہماری واقفیت نہیں رہی۔ لہٰذا وہ پڑھا، یہ بیچ میں یہاں واقعہ آیا، تو اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کہا جائے گا لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو اللہ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ جو روایت ہے حضرت عمر کی اور حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے وہ جبار، این المتکبرون، کہاں ہے وہ متکبر، کہاں ہے، یعنی ان جابروں سے، ان متکبروں سے کہا گا کہاں ہے وہ، تم لوگ بنے بیٹھے تھے، فرعون بڑا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اس نے انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا، کہاں ہے حامان، کہاں ہے قارون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے وہ بڑے بڑے بادشاہ جو بنے تھے، ان سب سے کہا جائے کہاں ہو بھائی تم بادشاہ بننے والو، ذرا اٹھو بتاؤ کون ہے بادشاہ۔ دہشت، خوف، یا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جس طرح کچھ لوگوں کی دہشت ہے فلاں بادشاہ کی، فلاں صدر کی، یہ سب اس وقت بالکل خاموش ہوں گے، تھر تھرائے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ ہماری زندگی جو ہے 50-60 سال کی، 70 سال کی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے، یہ گزر جائے گی، ہمیں بڑی کچھ لگتی ہے۔ جب اصل زندگی میں ہم داخل ہو جائیں گے، جو کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے، وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے تھا اور ڈر کس سے رہے تھے، کس کے سامنے جھکنا چاہیے تھا اور جھک کہاں رہے تھے، کس سے محبت کرنی تھی اور محبت کس سے کر رہے تھے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ اگر اللہ سے محبت کی ہوگی اس وقت کوئی خوف ہم پر طاری نہیں ہوگا۔ وہ یاد رکھنا آپ وہ والی حدیث بھی کہ کن کن لوگوں پہ اس وقت اللہ کا سایہ ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کا سایہ ہوگا۔ اگر محبت کی ہوگی تو ہم پر بھی وہ سایہ ہوگا۔ لہٰذا بار بار یہ جو میں نے کہا نا آغاز ہی سے، یہ جو ہیں جتنی بھی یہ صورتیں ہیں 7 ہیں نا، یہ حوامیم میں نے کہا تھا، آل حامیم یا حوامیم سورہ مومن سے شروع ہو رہی ہیں، 7 صورتیں ہیں یہ سورہ احقاف تک، یہ 7 کی 7 حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں توحید پر ہی زیادہ زور دیا گیا، یہ بنیاد یہی ہے، توحید پر بھی ہے، رسالت پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، لیکن توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ یہ بنیاد یہی ہے۔ اگر اسی میں خلل آ گیا، تھوڑا سا بھی کبھی آ گیا کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی اور ہے، اس کی بھی کوئی طاقت ہے، وہ بھی اللہ کو اپنی بات منوا سکتا ہے،
بس انسان ڈھلک گیا، انسان راہ راست سے بھٹک گیا، ہٹ گیا۔ لہذا بار بار یہی کہا گیا للہ الواحد القہار، الواحد القہار، اس کو بار بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری آیت الیوم، آج کے دن، اب یہ وہ دن ہے تجزا، جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو، کل نفس بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، جو کچھ اس کی کمائی ہوگی اسی کے حساب سے، لا ظلم الیوم، بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، تھوڑا سا بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ یہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ذرا سوچیں آپ۔ ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی فائدہ مل رہا ہو، ہم اسے فائدہ نہ دیں، ایک ظلم یہ ہے۔ کسی کو زیادہ مل رہا تھا، ہم اس سے تھوڑا کم کر کے دیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو سزا ملنی تھی، جتنی اس نے کوئی گناہ کیے تھے، برائیاں کی تھی، اس سے زیادہ اسے ملے گی سزا، یہ بھی ظلم ہے نا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور کون سی صورت ہو سکتی ہے ظلم کی؟ شاباش۔ جب بھی کسی کا حق کسی کو ملنا ہے، اگر گھریلو بات کرے، خاندان کا، اگر دیری کر دی کسی کو انصاف ملنے میں، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور جو جس اجر کا مستحق تھا وہ اجر نہ ملے، وہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اور کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، وہ بھی وہی، یعنی کسی کو حق اپنا نہ ملے، یا اگر ملے تو کم ملے، پورا نہ ملے، یہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ظلم کی۔ اور کوئی ذہن میں آپ کی؟ شاباش۔ اگر اسکول کی بات کریں، اسکول میں بچوں کو نہ پڑھایا جائے، اس کا ان کے ساتھ وہ ایک طرح کا ظلم ہو، بالکل۔ یہ تمام صورتیں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس میں جو ہے وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی ظلم ہوتا ہے عدالتوں میں، کیسے ہوتا ہے کہ وہاں دیری ہوتی ہے، اس بنا پہ بھی جو آگے کہا گیا نا ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، وہ دیری نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ڈیلے ان جسٹس از انجسٹس، کہتے ہیں نا اگر دیر ہو گئی انصاف دینے میں تو وہ بھی ناانصافی ہے، اگر آپ وقت پر کسی کو انصاف نہ دے سکے تو وہ بھی ناانصافی ہے۔ تو وہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ دیری کب ہوتی ہے؟ یہاں عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی مدعی غائب، کبھی مدعا علیہ غائب، کبھی گواہ حاضر نہیں، کبھی ایک وجہ کبھی دوسری وجہ، یا کبھی ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کا مقدمہ جو اس کی سماعت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ وہاں کوئی گواہ غیر حاضر رہ نہیں سکتا، وہاں مدعی بھی حاضر ہوگا، مدعا علیہ بھی حاضر ہوگا، گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی کا مقدمہ جو ہے وہ سنے، اس کی سماعت ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں انسانوں کی بات سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اسی وقت وہ کروڑوں اور اربوں فرشتوں، جنوں، چرند پرند، یعنی جتنی بھی یہ مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے جن کی کوئی تعداد وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے ان کی تعداد کتنی ہے، وہ بیک وقت اسے پکار رہے ہیں، اور اللہ ہر ایک کی پکار سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں اگر میں اس وقت آپ سے بات کر سکتا ہوں تو ایک ہی فرد سے بات کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کی سنوں گا، دو کی بیک وقت نہیں سن سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں اور خربوں انسانوں، جنوں، فرشتوں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں ان کی باتیں سنتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، ان کا انتظام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت اس کی عزت بڑھا رہا ہے تو کسی اور کی طرف سے غافل ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں، وہ مسلسل ہر ایک پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو اٹھا رہا ہے، ان کو جلا رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، ان کو سکون قلب دے رہا ہے۔ یعنی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی بالکل وہاں کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یہ وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، یاد رکھنا یہ وہ دن ہے۔ کس دن کے بارے میں؟ یوم الطلاق، جس کو پیچھے کہا گیا، اور یہ وہ دن ہے یوم ہم بارزون، اور یہ وہ دن ہے، آج ہی وہ دن ہے کہ جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کی کمائی کا، یعنی اس کے اعمال کا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت جلد، سرعت جلدی کو کہتے ہیں، تو سریع الحساب، حساب میں جلدی کرنے والے، انہیں دیر نہیں لگتی، انہیں کمپیوٹر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ اور چیز کی ضرورت، وہ سب کچھ چند لمحوں میں سب کچھ ہوگا، یعنی پلک جھپکنے میں سب کچھ۔ ہاں عذاب کے طور پر کسی کی دیر کی جائے گی، کسی کو تڑپایا جائے گا، کسی کو انتظار کروایا جائے گا، وہ تو الگ روایتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا، 1000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، لیکن کن کے لیے ہوگا؟ شاباش، وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، اللہ کی نافرمانی جن نے کی ہوگی، ان کے لیے، کسی کے لیے 1000 سال کا وہ دن ہوگا، کسی کے لیے 4000 سال کا، کسی کے لیے 50,000 سال کا، بہت دیر ہوگی، تڑپیں گے وہ، کاش جلدی ہمارا حساب ہو جاتا، لیکن نہیں ہوگا۔ اور مومن کے لیے کہا گیا ہے، وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی، مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن ایسا لگے گا اسے جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے کچھ کے لیے، اور کچھ کے لیے کہا گیا ہے کہ بس جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے بس اتنا اسے لگے گا، بس اتنا یہ دن ہے۔ یعنی جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا، جتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے وہ دن ہلکا ہوگا، آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہم سب کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔